میرے آج کی مہمان شخصیت پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتی ہے، ممتاز تجزیہ نگار ہیں اکرام سہگل صاحب۔ اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر نہ ہی سمجھیں آئی ایم ایف سے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ چین، سعودیہ اور قطر مدد کر رہے ہیں، لیکن کتنی کریں گے، کب تک کریں گے؟ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو گنجلک ہے یہ کوئی حل ہوتا ہوا؟ حل اس لیے ہونا پڑے گا کہ آپ ایسے ویسے ملک نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی ملک دیکھ لیں جو آئی ایم ایف نے مدد کیا ہے ابھی ریسنٹلی، ان کی وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ نہیں ہے جو پاکستان کی۔ پاکستان آخر ایک نیوکلیئر ملک ہے اور ہیز دا مینس ٹو ڈیلیور دیم آلسو۔ آبویسلی اگر آپ کی یہ پرابلم رہی تو آپ کی نیوکلیئر ایسٹس کم انٹو ڈینجر۔ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک، میں آپ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پلانر ہو ویسٹ میں وہ آپ کو یہ کوشش کرے گا کہ آپ کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دے کہ آپ کی ایک جو میجر بولتے تھریٹ پرسیپشن ہے وہ کمپلیٹ چینج ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ماننا پڑے گا، اور آئی تھنک میں کوئی تنقید نہیں کرتا۔ آئی تھنک مفتاح اسماعیل نے بہت اچھا کام کیا تھا، اینڈ آئی تھنک مساق ڈار صاحب بھی آئے، منجھے ہوئے ایک پہلے بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کی پرفارمنس پہلے خراب نہیں تھی۔ ابھی نیچرلی دیکھیں ان کی بہت دشواریاں تھیں۔ ایک تو دشواری یہ تھی کہ ایک دنیا میں ایک ریسیشن ہے، آپ کچھ بھی بول لیں، ایک ایون یونائٹڈ اسٹیٹس از گوئنگ تھرو ریسیشن، ایک یوکرین میں ایک وار ہے، آپ کی انٹائر یورپ میں پرابلم ہے، آپ کی یونائٹڈ کنگڈم میں آپ کی میجر پرابلم ہے۔ تو بہت سے ملک ہیں، آپ ڈیولپنگ کنٹریز کو تو چھوڑ دیں، بہت سے ملک ہیں جو ایٹ دا مومنٹ آر گوئنگ تھرو دا ریسیشن۔ تو یہ اور پھر فیول پرائسز ایٹ ون ٹائم وینٹ سو ہائی دیٹ یو ہیڈ ٹو شیل آؤٹ اے لاٹ آف منی کہ جو اپنی فیول کو رکھنے۔ آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے نا کہ آپ کو جب ایک وار ٹائم سچویشن آ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وار ٹائم سچویشن آ گئی ہے، اکنامک وار ٹائم، تو آپ کو وہ چیزیں کرنی چاہیے جو آپ کو فیس کرنی چاہیے اکنامک وار ٹائم۔ آپ کو وار ٹائم بجٹ ہونی چاہیے تھی۔ فار ایگزامپل آپ لگژری گڈس کو تو کمپلیٹلی بین کر دیں، آپ امپورٹ آف وہیکلس کو کمپلیٹلی بین کر دیں۔ یہ لوگ پاکستان کے لوگ نہیں مریں گے اگر جو وہیکل تھوڑے کم ہو جاتے ہیں، اندر آ رہے ہیں۔ آپ مینوفیکچرر جو ہیں ان کو آپ الاؤ کریں جو آلریڈی جو اسمبل کر رہے ہیں، لیکن ان کی اکارڈنگ ٹو ڈیلیشن پروگرام ان کو ٹائم دے دیں، 3 مہینے 6 مہینے کی۔ آپ ڈیلیشن پروگرام میں آپ نہیں آتے تو آپ کو بھی ہم بند کریں گے۔ اگر آپ 1-2 سال کوئی گاڑی امپورٹ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کی انفیکٹ فیول کی وہ کم ہو جائے گی۔ دوسری کہ آپ کو بجٹ تب آپ کی بولتے ہیں ٹیکس آپ تب کریں گے جب آپ کی جو ٹیکسیشن لاز ہیں وہ آپ سمپلیفائی کریں۔ میں بزنس کرتا ہوں، بڑے سالوں سے کرتا ہوں، مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ ٹیکس ایک ایکسپرٹ کو آپ کو بٹھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کو ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ایک بتائے، وہ کرے، پرسنل بجٹ ہو یا کارپوریٹ بجٹ۔ تیسرا، آپ کو وہ چیزوں کو ٹیکس کرنا پڑے گا جس کی ریپرکشن نہیں ہو، جس کی ریپل ایفیکٹ نہ ہو۔ تو سب سے پہلی بات، اور آپ نے بہت اچھا آئیڈینٹیفائی کیا کہ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں، اپنے جو کمپلیٹ، کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ بھئی اگر اپنا اخراجات آپ کم کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آپ کے لیے وائٹ ایلیفنٹ بنا ہوا ہے جس طرح اسٹیل مل ہے، تو obviously اگر آپ you put people out of work, it is wrong, I agree, but it is still better than running that organization and you have اتنی آپ کی پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں جس میں آپ کی ڈیفیشٹ جو آپ you have to وہ ہوگا۔ مجھے اکرام سہگل صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان اکرام سہگل، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اکرام سہگل صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ درآمدات امپورٹس بند کر دیں۔ اب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو درآمدات کی بندش ہے
یہ بنیادی طور کے اوپر ایک عنصر تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ذریعہ نہیں ہو سکتا معیشت کو ٹھیک کرنے کا، کیونکہ اس سے گروتھ رک جاتی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ابھی آپ نے درآمدات روکی ہیں، کچھ آپ کا سرپلس ہوا ہے معاملہ، لیکن اس سے آپ کا پورا ملک کی جو معیشت ہے اس میں ایک جمود آ گیا ہے۔ آپ نے پہیہ بھی تو چلانا ہے نا، اس پہیے کو پھر کیسے رواں رکھا جائے؟ دیکھیے، میں بالکل آپ کو یہ نہیں سجیسٹ کر رہا کہ آپ کریٹیکل امپورٹس کو بند کریں۔ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ لگژری امپورٹس بند کریں۔ یہ جو آپ کی لگژری ہے نا، ٹیلی فون سیٹس، دس از اے لگژری۔ آپ کے کارز آر اے لگژری، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی جو چیز یہاں پر بن سکتی ہے وہ تو آپ کی بن سکتی ہے، ان کو تو آپ الاؤ کریں۔ اور اگر وہ ڈیلیشن پروگرام کے مطابق ہے، اگر آپ کی یہ کار امپورٹر جو کار اسمبلرز ہیں، اگر وہ ڈیلیشن پروگرام پہ دیر اکارڈنگ ٹو دا ڈیلیشن پروگرام، آپ ان کو بالکل آپ ان کی امپورٹس الاؤ کریں ٹو کیپ دا اسمبلی پلانٹس اور دا مینوفیکچرنگ پلانٹس رننگ۔ بٹ آپ جو لگژری آئٹمس ہیں نا، وہ تو کمپلیٹلی آپ سٹاپ کریں۔ وہ تو آپ کو اس میں اکرام سہیل صاحب، اب میرا ایک سوال ہے، آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں ڈیلیشن پروگرام، شاید یہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ ڈیلیشن پروگرام جو ہے وہ کب بنا تھا، اس کا مطلب مقصد کیا تھا۔ یہ سب لوگوں کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے فیز آؤٹ کرنا ہے اس ڈیلیشن پروگرام کے تحت، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر چیز بنائیں اور پاکستان میں آ کے گاڑیاں اسمبل کر کے نکالتے چلے جائیں۔ لابیز اتنی سٹرونگ ہیں کہ ڈیلیشن پروگرام پہ تو کوئی عمل نہیں ہوا، مطلب 90s کی یہ چیز ہے، اور اب تک ہم جو ہے وہ منگواتے ہیں جاپان سے، اور اللہ اللہ خیر صلی۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جہاں ول ہوتا ہے وے ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں، فیز آؤٹ کرنا ہے، جو نہیں فیز آؤٹ کرتا تو اس کو بند کر دیں۔ وائی آر یو الاؤنگ دس؟ کہ کون سی لابی اسٹرانگ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو ابھی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے، لیکن جب ایسٹ پاکستان تھا 1958 میں، جتنے بھی کلکٹا کے جوٹ ملز تھے وہ را جوٹ جاتی تھی ایسٹ پاکستان سے۔ کلکٹا کے جتنے بھی جوٹ ملز تھے وہاں سے را جوٹ جاتی تھی۔ وہاں پر آپریشن کلوز ڈور، سول گورنمنٹ تھی اس زمانے میں بھی، آپریشن کلوز ڈور انہوں نے کیا، دے اسٹاپ دا بارڈرز۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری تھنگ اسٹاپ، جوٹ یہ وہ گیا، اس کے اوپر ایسٹ پاکستان میں جوٹ ملز کھلے، اور اس کے بعد وہ جوٹ ملز بیکیم سم تھنگ فار دا اکانومی آف پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ دین دس obviously آپ کو یہ چیزیں آپ کو ہارڈ کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ بولتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈیلیشن پروگرام، فیز آؤٹ پروگرام کے نا جو پلانرز ہیں ان کو تو پتہ ہے نا، ان کے پاس ہارڈ اینڈ کاسٹ، تو یہ تو ایگریمنٹ ہے، یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین دا اسمبلر اینڈ دا گورنمنٹ کہ جی ہم اسمبل کریں گے، پھر یہ فیز آؤٹ کریں گے، یہ فیز آؤٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈ۔ اف دے آر ناٹ فیز آؤٹ، ٹو بیڈ، لیٹ اٹ اسٹاپ۔ Pakistan will default if you keep on spending foreign exchange on such imports, but Pakistan will not default if that thing. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، why we have a bumper crop of wheat، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بند کریں یہ ایکسپورٹس ٹو افغانستان۔ آپ کی جتنی افغانستان جو ہے فائن آٹا کھاتا ہے، آپ کورس آٹا کھاتے ہیں۔ آپ کی 5 ملین ٹنز آف ویٹ جو وہ کرش ہو کے جاتی ہے فارم آف فلور ٹو افغانستان، کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے افغانستان کو فیڈ کرنے کا؟ فرسٹ آف آل، جب آپ وہاں پر اسمگل ہو کے یا جاتا ہے تو پرائس آف آٹا گوز اپ ہے۔ آپ کے پاس آٹا ہے، آپ کے پاس شوگر ہے، آپ کے پاس ایوری تھنگ، کاٹن، ایوری تھنگ یو ہیو، یو جسٹ ہیو ٹو انشور دیٹ یو امپلیمنٹ دا لاز، اینڈ دیر آر لاز۔ آپ استعمال لیکن اس میں اکرام سہیل صاحب پھر ایک سوال ہے، پہلے میں یہ سوال کا جواب لے لوں، پھر میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی، جو آپ ایک کموڈٹی سیکٹر ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کے جو ہے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اس کے لیے۔ ہماری جو برآمدات ہیں ان میں کوئی $3.5 ارب کی کمی ہوئی ہے، ہماری جو ترسیلات آتی ہیں، ریمیٹنسز آتے ہیں، ان میں کوئی $3 ارب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے، کوئی $7.5-8 ارب تو یہی لاس کر گئے ہیں۔ تو مطلب کیا میتھڈولوجی نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے، یا اتنی زیادہ پینک کریٹ ہو گیا کہ چیزیں نہیں سنبھل پا رہی ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ بڑا سمپل ہے کہ آپ جو ہے آپ کلیئر کٹ ایک انیمبیگوس پالیسی نہیں فالو کرتے۔ اگر آپ ٹف پالیسی آپ کریں کہ بھائی یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ ابھی عید پر چلے جائیں، ابھی عید از اونلی فیو ڈیز ویک اوے، ٹھیک ہے جی۔
week or so हो गए, ठीक है. You will see the markets now full of people. They have, even though economy is in doldrums, everything is this thing, there's no shortage of money, khane peene ka saman on the shelves. There's no shortage of cotton material on the shelves. So somebody, and if there is shopping going on, much lesser than previously, but it is there. It is not gone completely. The point is کہ آپ کو کسی چیز میں آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو ایک تو obviously آپ کو جب تک آپ ٹیکسیشن کو سمپلیفائی نہیں کریں گے, پرٹیکولرلی اٹ میکس کوئی سینس نہیں ہوتا کہ 85% آف یور ٹیکسیشن پیپل آر چیزنگ 15% آف یور سیلریڈ کلاس. اس میں کون سی سینس ہے؟ اور 85% آف دا کارپوریٹ کلاس ہے وہ 15%, بیکاز دا کارپوریٹ کلاس obviously pays. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ آپ دیکھیں, میں آپ کو یقین سے بولتا ہوں, آپ کسی بھی چلے جائیں, آپ اسٹیٹسٹکس لے لیں, یہاں پر کوئی بھی آپ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیشٹ آپ کی کم ہوئی ہے وغیرہ, اس لیے ہوئی ہے بیکاز the corporate class is paying its taxes. The individuals are paying their taxes. The problem is the kharcha. The problem is the splurge of that has got to be controlled. And that has got to be controlled very, very with lot of emphasis on making sure that jo critical items hai, critical imports which run the industry, usko aap kabhi nahi band kare. ٹھیک ہے. Cars, Mercedes cars and SUVs, and they don't run the economy. I'm sorry. We can do without that. We have دیکھیں آپ, all the provinces have now started a good bus system, and all credit to them. That I'm not saying this government. نہیں, اس میں اکرام سہگل صاحب دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ملک کی معیشت جو ہے اس کو مینیج کرنا ہے. ہم کوئی 22 ارب ڈالر کا تو پیٹرولیم مصنوعات پھونک دیتے ہیں, پھر ہم آپ ٹھیک ہے گندم اور چاول اور گنا ہم کچھ پیدا کر لیتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہمارا انحصار جو ہے وہ درآمدات کے اوپر ہے اور بڑے پیمانے پر ہے. آپ فگرز تو دیکھیں جو ہم دالیں امپورٹ کرتے ہیں, جو ہم باقی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, اور اگر نہ کریں تو ایک کیوس کریٹ ہو جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے ہیوز اور ہیو ناٹس ہیں, اکرام سہگل صاحب, خلیج بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیں آپ کے پاس کافی الیکٹریسٹی جو آپ کے اویلیبل تھا, لیکن آپ گئے جناب, آپ نے ایک زبردست $800-900 ملین کا اپنے پلانٹ کھول دیا, اور آپ نے بولا, اور وہ پلانٹ بھی کیا ہے, امپورٹڈ فیول کے اوپر چلے گا پلانٹ. ٹھیک ہے جی. کول آپ کے پاس کول ہے, آپ جا کے آپ لے سکتے ہیں کہ جی ان اینی کیس ہمارا کاربن جو فٹ پرنٹ ہے وہ سب سے کم ہے دنیا میں, اور کاربن فٹ پرنٹ کم ہوتے ہوئے ہم سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں بیکاز آف دس. سو وی شوڈ وتھ پراپر سیف گارڈ وی شوڈ الاؤ ٹو یوز آر کول. ہمارے پاس کسی کی کمی نہیں ہے جی, ہمارے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کمی ہے وہ ول ہے ٹو انفورس دا لا, اینڈ دا ول ٹو انفورس دا لا از دا فیٹ آف دا گورنمنٹ, اینڈ اٹس ناٹ, آئی ڈو ناٹ بلیم دس گورنمنٹ alone, اٹس دا پریویس گورنمنٹ اینڈ دا پریویس ٹو دیٹ. اگر آپ رہیں گے ہوسٹیج ٹو لابیسٹ, آپ ہر وقت سفر کریں گے. اکرام سہگل صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان اکرام سہگل, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن اب اکرام صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے یہ اب جو مالیاتی سال آ رہا ہے اس میں پاکستان نے قرضے تو واپس کرنے ہیں, اور اگر ہمیں مزید قرض نہیں ملتا تو ہم یہ قرضے واپس کرنے کی اس طرح سے پوزیشن میں نہیں ہیں. تو لہٰذا جب ڈار صاحب ناراض تو ہوتے ہیں جب ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے, لیکن جب خدشات کا اظہار کیا جائے تو ظاہر اس میں وزن ہوتا ہے, لیکن جب وہ پروپیگنڈا میں تبدیل ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, اس میں ایک سازش کی بو نظر آتی ہے جو یہ بلومبرگ اور یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے قرض کی ادائیگی تو کرنی ہے, اور وسائل جو ہیں وہ پھر اب کہاں سے آئیں گے اگر IMF نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ کو کنڈیشنز, آپ کو ڈیفینیٹلی میں مانتا ہوں یہ بات, آپ کی سب سے جو بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ ریمیٹنسز کو ہوئی ہے. اگر آپ ریمیٹنسز, آپ کو جب تک آپ ریمیٹنسز انکریز نہیں ہوگی, جب تک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی, ٹھیک ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آپ کے یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کو پتہ ہے کہ کیا ان کو کرنا ہے ٹو گیٹ اٹ ڈن. دیکھیے
آپ میں آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ہمارے خلاف ہے نا, یہ تو کنسرٹڈ ہے. ان کی تو ایک ہی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی تو ایک ہی مقصد ہے کہ گیٹ ایٹ پاکستان نیوکلیر ایسٹ سم ہاؤ. یو سی, ان کو لا کے ایسے کھڑا کر دینا پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہ ہاتھ بکرے کہ جی ہم یہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں, نہیں تو ہم پے رول نہیں میٹ کر سکیں گے. گورنمنٹ آپ کو دیکھیں, آپ کے دوست یار آپ کے سلولی رول اوور کر رہے ہیں, کوائٹلی آپ کے رول اوور کر رہے ہیں, آپ کی جو ایگزسٹنگ ہے. آپ کے پاس جا کے ان اسپیشل سرکمسٹانسز آپ کے پاس جا کے ان لوگ جن کے قرضے آپ کے ڈیو ہیں وہ جا کے آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے کہ بھائی آپ ہمیں تھوڑا سا, بیکاز اسپیشل سچویشن ہے اور ہمارے پاس یہ ہے, وی آر رائٹ لائک اینی بڈی ایلس. ہم اکیلا ملک نہیں ہے اس دنیا میں جو اس پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے, بہت سے ملکوں کی یہ حالت ہے کہ ان کی لیکن اکرام سہگل صاحب اس میں پھر ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم چلے گئے تو اس سے یہ تاثر آئے گا کہ ہمارے پاس ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. دیکھیے ڈار صاحب میرے دوست ہیں اینڈ آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ. دیکھو, اور میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی جس طرح کام کرتا ہے اس کے اندر محنت کرتا ہے, اس میں کوئی ڈسٹینٹ, بٹ آئی تھنک وہ ڈار صاحب کی پرابلم آ جاتی ہے, وہ پالیٹکس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور نیچرلی آپ ایک پولیٹیکل اسٹریٹ جیکٹ میں پڑیں گے. آپ بولتے ہیں نا وہ ایک بولتے ہیں نا, وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس پولیٹیکل اسٹریٹ جیکٹ جب تک آپ اس میں نہیں نکلیں گے, اور آپ کو بولڈ ڈیسیجن لینا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں پی ایم ایل این کا ہوں, میں پی 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 کا ہوں, میں پی ٹی آئی کا ہوں, یا میں جے یو آئی ایف کا ہوں, یا میں جے آئی کا ہوں. میں ہوں پاکستانی, اور مجھے پاکستانی کی طرح آپ نے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے اگر ملک بچانا ہے تو مجھے ایز اے کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کو جا کے آپ اکراس دا ٹیبل آپ نے بولنا پڑے گا کہ لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ سی ہم کس طرح اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے, ہماری تھنکنگ ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے بارے میں ہماری تھنکنگ ایک ہی ہے, ہم ہیں پاکستان ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں بولتا ہوں یہ بال ابھی یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جا کے ریچ آؤٹ کرے اور یہ ویریفیکیشن گیم چھوڑ دے. سرونگ نو پرپز, از نو سرونگ. مجھے تو اتنا افسوس آیا ہے مئی 9 کے بعد, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مجھے اس سے بڑا افسوس آیا ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں مئی 9 کو. مئی 9 کی چیزیں ہر وقت ٹیلی ویژن پر آ رہی ہیں. ٹیلی ویژن آپ کس کو آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو ویژولز ہیں, یہ جب آپ جا کے فارن کنٹری میں دیتے ہیں, وہ تو پاکستان آرمی ڈیفیم ہوتا ہے اس کی وجہ سے. وہ تو وابا نہیں ہوتا کہ بھائی جس نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت سی چیزیں کرنی پڑیں گی ٹو ریچ آؤٹ اکراس دا ٹیبل. اور میں اچھا, اس میں آپ اکرام سہگل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک اور اجلاس ہوا ہے, وزیر اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے, اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, اور ایک اسپیشل انویسٹمنٹ سیل جو ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. پاکستان کو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے براہ راست سرمایہ کاری کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سیل سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو لاس میں جا رہے ہیں, ان کو آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی بلیڈنگ بھی روک سکتے ہیں بلکہ انکم بھی جنریٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ماحول ہے جس میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے, اور پھر ان اداروں سے جو ہے وہ جان چھڑوائی جا سکے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بینک ڈیفالٹ کر گیا تھا ان کیلیفورنیا اباؤٹ آپ جانتے ہیں, ایس وی بینک تھا, وہ سلیکون ویلی بینک تھا, وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا. آپ کو پتہ ہے اس کو کس پرائز سے بکا ہے؟ $1. یعنی کہ $1 پر لیا ہے. جو بائر تھا اس نے اس کا جتنے بھی اس کے لائبلٹی تھی وہ ایکسیپٹ کر لیے, رائٹ. تو آپ ابھی مت جائیں اس بات پر کہ بھئی آپ یہ جو آپ کی لاس میکنگ جتنے بھی پبلک سیکٹر یونٹس ہیں, اس کو آپ گیٹ ریڈ آف دیم آف یور بیلنس شیٹ. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں ہوگا. آپ اگر بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمارا اسٹیل مل بک جائے گا, ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے, ہمارا جتنے بھی لاس میکنگ ہے, جو بھی لاس میکنگ ہے, get it off your balance sheet. If you have to sell it for ₹1, sell it for ₹1. اچھا, اب اس میں یہ فرمائیے گا اکرام سہگل صاحب کہ ہم اب ظاہر ہے ایک مسئلہ تو ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آج بھی
اسحاق ڈار صاحب نے برٹش ہائی کمشنر سے بات کی ہے، پاکستان کا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم بھی IMF کی MD سے بات کر چکے ہیں، جو دوست ممالک ہیں ان کا بھی پریشر ڈالا جا چکا ہے۔ ماضی میں یہی IMF تھا جس نے اسحاق ڈار صاحب کو 5 ویورز دے دیے تھے، ایک نہیں دیتے تھے، شاید اسی بنیاد پہ ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ان کو ڈیل کرتا آیا ہوں، ڈیل کر لوں گا۔ یہ جو اب سچویشن آئی ہے، یہ آپ کو ٹیکنیکلی کم اور پولیٹیکل زیادہ لگ رہی ہے؟ ہاں جی، میں پولیٹیکل سمجھتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں ڈار صاحب کے ساتھ، اور جیسے کہ بہت زیادہ اس میں پولیٹیکل ہے۔ دے وانٹ آئی مین ایک بلیک میل والی سچویشن آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ پاکستان کو دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کی پوری ٹارگٹ پاکستان آرمی، ٹھیک ہے جی۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان از بیکاز دا پاکستان آرمی از، اینڈ دا پاکستان آرمی از بیکاز دا چیف آرمی اسٹاف از۔ تو ایک انہوں نے ایک وہ تو سائیکل کیا کہ پہلے ان کو چیف آرمی اسٹاف کو اٹیک کرو، پھر پاکستان آرمی کو اٹیک کرو، پاکستان آرمی اٹیک کرو بائی ڈوئنگ دس۔ جب اٹیک کریں گے وہ انڈر جائیں گے، پاکستان انڈر پریشر آ جائے گا، اندر ٹرموائل ختم نہیں ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں ایٹ دا مومنٹ اکراس دا بورڈ، میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں نہیں بول رہا کسی کو کہ بھائی آپ نے ایک نئی پارٹی بنا لی، آپ نے کنگز پارٹی بنا لی، آپ نے کچھ کر لیا، forget it, I'm not into politics۔ مجھے کنسرن ہے پاکستان اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ۔ جب تک پاکستان اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگا، آپ کی یہ پرابلم آپ کی رہے گی، اور آپ جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہو جائے گا۔ لیکن ایک ڈیفالٹ کو بھی میں بات کر دیتا ہوں، دس از آلسو بلون آؤٹ آف پروپورشن۔ آپ کی اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سی چیزیں آپ کی رول اوور ہو رہی ہیں، بہت سی ڈیٹس آپ کی رول اوور ہو رہی ہیں۔ آپ جائیں باقی ان ممالک سے بات کریں جو آپ کو کر دیں گے، ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ آخر ان کو بھی ایک they have also got both a social responsibility towards the people of Pakistan. They think we should go to them and say کہ this is our status and we need to roll over our thing۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب۔ ناظرین، یہ تھے اکرام سہگل، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔